تمام ارواح مومن و مومنات کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان الأرض، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے دعا امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ مل کے صلوات بھی دیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ مجلس شہادت امام نہم ابو جعفر ثانی محمد بن علی التقی الجواد علیہ السلام ہے، اور مل کے صلوات بھی دیجیے گا۔ اللہم صل علی محمد۔ وہ جوان ترین امام کے جو شہادت کی منزل پہ فائز ہوئے، 25 سال کے سن میں امام کی شہادت ہوئی ہے، اور 10 رجب المرجب سن 195 ہجری مولا کی ولادت ہے، 29 ذوالقعدۃ الحرام سن 220 ہجری 220، تو 195 ہجری سے 220 ہجری تک امام کی ظاہری حیات ہے، 220 ہجری میں امام کی شہادت ہے۔ سورہ مریم سے ہم نے بات کا آغاز کیا ہے، آیت نمبر 63 ارشاد اقدس سے الہی ہے کہ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا، ہم یہ جو جنت ہے اسے وراثت میں دیں گے اپنے خاص بندوں کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے بعض کو، سب کو نہیں، جنت وراثت میں ملے گی خاص ان بندوں کو، من کان تقیہ کہ جو تقی ہیں، یعنی جو متقی ہیں۔ تقی کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ تقوی انسان تقوی کے راستے پر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں متقی۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ جس کا پورا وجود ہی عین تقوی ہو، اسے کہتے ہیں تقی۔
تو امام محمد تقی علیہ السلام کے جن کی زندگی کا لمحہ بلمحہ تقویٰ سے آراستہ ہے. امام کا ایک لقب اور ہے جواد، آپ جانتے ہیں ایران و عراق میں معمولاً امام کا امام جواد علیہ السلام کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. امام کا جو لقب جواد ہے، جواد لقب ہے، سخی نہیں امام کا لقب، یاد کیجئے گا. امام کا لقب جواد ہے. جواد اور سخی میں بہت سارے فرق ہیں. اس میں سے ایک فرق یہ ہے کہ السخی یعطی علی الاستحقاق، جواد یعطی بلا استحقاق. سخی جو عطا کرتا ہے وہ کسی کو مستحق دیکھ کر عطا کرتا ہے، جواد وہ ہے کہ جو استحقاق کے بغیر عطا کرتا ہے. وہ یہ چیک نہیں کرتا کہ اس کا استحقاق ہے یا نہیں ہے. جواد جو ہے وہ جود جو ہے وہ سخاوت سے بڑی ایک کیفیت ہے. بات واضح ہو رہی ہے آپ سے کہ آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور آپ نے کہا کہ ڈیزرونگ اسے دے دیجئے، تو یہ سخاوت. لیکن کبھی کوئی ایسی کیفیت ہے کہ یہ دیکھا ہی نہیں کہ ڈیزرونگ تھا یا نہیں تھا، بس عطا کر دیا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخی نہیں کہا جاتا. اللہ کا اسم ہے جواد، جواد کریم. بات واضح ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں آپ کو سخی نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں آپ کو جواد ملے گا. اللہ تعالیٰ استحقاق دیکھ کے نہیں دیتا. استحقاق تو ہمارا ہے ہی نہیں. ہمارا تو وجود ہی کا استحقاق نہیں ہے، ہمارے تو سانسوں ہی کا استحقاق نہیں ہے، ہمارا تو اپنے جسم ہی کا استحقاق نہیں ہے. جو ایک دعا میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار تو نے تو میری خلقت کا آغاز ہی اس طرح سے کیا کہ بغیر استحقاق کے ہی سب کچھ عطا کر دیا. ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تھا نا، ابھی تو زیرو سے سٹارٹ ہوا ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا فرما دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواد ہے، وہ سخی نہیں ہے. تو جواد وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر استحقاق کے عطا کرے. اس میں ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑی سی بات کروں لیکن میں فقط اشارتاً عرض کر دوں. حتیٰ امام علیہ السلام نے بغیر استحقاق کے ایسے عطا فرمایا کہ جب مامون نے بھی، مامون رشید جو خود امام کے بابا کا قاتل ہے، جب مامون نے بھی امام سے یہ کہا کہ فرزند رسول مجھے بعض حکومتوں سے خطرہ ہے اور کہیں ایسا نہ ہو وہاں سے لشکر کشی ہو جائے تو مجھے کوئی دعا، کوئی تعویذ عنایت فرما دیجیے. اس وقت امام جواد علیہ السلام نے حرز جواد اسے عنایت کیا. یہ جو حرز جواد جو ائمہ علیہ السلام کے سے منسوب جتنے بھی تعویذ ہیں، تعویذ یا حرز منسوب امیر المومنین ہے، حرز فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حرز وارد ہوئے لیکن جو مشہور ترین حرز ہے وہ حرز جواد ہے. اور آپ کو کئی علماء کے فقط ریٹن نہیں بلکہ کلپس مل جائیں گے آپ کو بزرگ علماء کرام کے اس وقت انٹرنیٹ پر، مثلا انکلوڈنگ آیت اللہ بہجت، ان کے کلپ مل جائیں گے. بہت ساری باتیں ان کے نام سے معروف ہو جاتی ہیں لیکن آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملتی، لیکن ان کے کلپ باقاعدہ موجود جس میں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں. کم از کم 2 کلپ تو میں نے خود دیکھے کہ ایک ان سے سوال کیا گیا کہ آغا مشکل یہ ہے کہ فیملی لائف میں بہت زیادہ آپس میں اختلاف ہیں. جب ہماری شادی ہوئی تھی، وہ شاید خود سوال کر رہے ہیں جو اس مشکل میں ہے کہ ہماری شادی ہوئی تھی تو کچھ سال بہت اچھے گزرے لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جا کر بہت زیادہ آپس میں تلخیاں ہیں ہماری، تو کچھ وظیفہ عنایت فرمائیے. تو اس میں انہوں نے 3 باتیں کہیں. کہا اس نیت سے معوذتین پڑھ کے سو. معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، جو خود یہ دونوں سورہ تعویذ کی صورت میں رسول اللہ پہ نازل ہوئے تھے تاکہ تم جادو اور سحر سے محفوظ رہ سکو. معوذتین پڑھ کے سو، اسی نیت سے صدقہ دو. دوسری بات. اور تیسرا فرمایا کہ حرز امام جواد علیہ السلام کو بازو پہ باندھو. اور بعض جگہوں پر ہم نے اسے پڑھا ہے کہ اس حرز کو آپ اپنے ساتھ رکھیے تب بھی اس کا اثر ہے اچھا، لیکن بازو پر باندھنے کی ایک الگ خاص کیفیت ہے، اس کا ایک اور الگ اثر ہے. اچھا، حرز امام جواد علیہ السلام آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں. آپ کو ملے گا کہاں؟ یہ آپ کو مفاتح الجنان میں باقیات الصالحات، ایک تو مفاتح الجنان کی جو اصل فہرست ہے، اس کے بعد ہے باقیات الصالحات کے جو فٹ نوٹس ہیں، حاشیے، ان میں آپ کو حرز امام جواد علیہ السلام مل جائے گا. البتہ وہ ایک مختصر لکھا ہوا ہے. سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں طویل حرز جواد کو بھی لکھا ہے. کوئی وہاں تک پہنچ سکے اور اسے حاصل کر سکے تو کیا ہی کہنا، لیکن فقط جو مفاتح الجنان میں لکھا ہوا ہے وہ بھی اگر حاصل کر لیا جائے، میں آپ کی خدمت میں وہ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. بہت ہی خوبصورت ہے کہ یا نور و یا برہان، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام ہے کہ یا نور و یا برہان. بائی دا وے امام جواد علیہ السلام کی زیارت میں کہ السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض. بات واضح ہو رہی. جب زمین میں ہر طرف ظلمتیں ہی ظلمتیں ہوں تو اے اللہ کے نور امام محمد تقی آپ پر ہمارا سلام ہو. یعنی امام محمد تقی علیہ السلام سے وہ جو روشنی ہے، نور، ہدایت کی، وہ اس وقت بھی مل رہی تھی اور آج تک ملتی رہے گی، اس لیے کہ امام جواد علیہ السلام کا وجود اطہر نہ ہوتا. میں فرض کی صورت میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نہ ہوتا تو شیعوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ حل نہ ہو پاتا کہ جو وجود امام جواد علیہ السلام کے ذریعے سے حل ہوا ہے، باقی شاید کسی اور امام کے ذریعے سے مسئلہ حل نہ ہو پاتا. اگر اشارہ ملا، مجھے وقت ملا تو میں آگے آپ کی خدمت میں اشارہ کروں گا. دیکھیں اب بات سے بات نکلتی چلی جا رہی، تو ایک سی بات ہے، میں
ویسے ہی نہیں ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا. امام رضا علیہ السلام 47 ایئرس کے تھے, ان کا کوئی اولاد نہیں تھی, اور شیعوں کے درمیان بہت سخت گمراہی کا دور پھیلا ہوا تھا. ذرا غور کیجیے گا, تھوڑا سا صلوات بھیجتے ہوئے آگے آ جائیے گا. مومنین آ رہے ہیں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی. تیسری صلوات بھی ایک مل کے بھیجتے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام رضا علیہ السلام نے ویسے ہی نہیں فرمایا تھا کہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ لم یولد مولود اعظم برکۃ منہ لشیعتنا. ہمارے شیعوں کے لیے اس سے زیادہ بابرکت مولود کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. یہ کلام امام ہے, یہ فقط شاعری نہیں ہے, یہاں پر فقط جوش خطابت نہیں ہے. یہاں پر تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ امام جواد علیہ السلام کی برکت سب سے زیادہ ہے. اور اسی خاطر ہے کہ امام جواد علیہ السلام سے آپ اپنے رزق کے لیے مانگے, اولاد کے لیے مانگے, نئے گھر کے لیے مانگے, سواری کے لیے مانگے, اور ازدواج کے لیے خاص طور پر تاکید ہے کہ امام جواد کے وسیلے سے دعا مانگی جائے. تو امام, میں جو کہہ رہا تھا کہ حالات اتنے سخت تھے اس زمانے میں کہ امام علی رضا علیہ السلام 47 ایئرز امام کو ہو چکے, اور کوئی اولاد نہیں ہے ابھی. اور امام کو وہی تانا دیا جاتا ہے جو رسول اللہ کو دیا جاتا تھا ابتر کا. رسول اللہ کے بھی کوئی اولاد نہیں تھی, اولاد نرینہ. تو امام رضا علیہ السلام 47 ایئرس کے ہو گئے. اچھا, کون یہ تانا دے رہا ہے, اور کون کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ تو امام ہی نہیں ہے, غیر نہیں اپنے. دیکھیں, جب مال دنیا کی چمک سامنے آ جائے نا, تو بظاہر امام سے قریب ہوتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کوئی شخص کون سو دور ہو ہدایت سے. اور اگر کسی کی نگاہ میں دنیا ہیچ ہے اور اس کی نگاہ میں جو نور ہدایت ہے ائمہ علیہ السلام کا, اس کی زندگی اس پہ چل رہی ہے. بظاہر فاصلہ مکانی ہو سکتا ہے اس کا امام علیہ السلام سے, لیکن وہ اتنا قریب ہے امام سے کہ اگر اس منزل اور معراج پر پہنچ جائے تو امام علیہ السلام اسے خط لکھ کر بلاتے ہیں کہ رجل الفقی, اے حبیب ابن مظاہر ہماری مدد کو پہنچا. فقط قریب ہونا کافی نہیں ہے مکان کے اعتبار سے, یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا دل کتنا جڑا ہوا ہے امام علیہ السلام کی تعلیمات سے. تو غور کیجئے, یہ کون کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے یہ امام نہیں ہے, 8ویں امام, یہ اپنے شیعہ کہہ رہے ہیں. بس کیوں؟ اس لیے کہ وہ 7ویں امام کے زمانے میں امام کافی عرصے زندان میں رہے. 7ویں امام تو ہر امام کی زندگی دوسرے امام سے مربوط ہے نا. تو 7ویں امام زندان میں رہے بہت عرصے تک, تو ان کے وکالت میں امور حزبیہ کو جمع کرنے والے وہ کون تھے؟ ارے وہ شیعہ ہی تھے, وہ امام کے جو وکیل تھے. اب 7ویں امام تو زندان میں رہے تو پہنچانے کا موقع نہیں مل سکا کہ امام تک وہ خمس وجوہات شریعہ پہنچاتے. لیکن 7ویں امام کی شہادت ہو گئی. اچھا, 7ویں امام کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد اب 8ویں امام کو اب یہ سپورٹ کرنا ہے نا, انہیں سب تیار نہیں ہے. مال دنیا ہزاروں درہم دینار ہے, کیسے دے دیں, اپنے کنٹرول سے کیسے کسی اور کو دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ 7ویں امام پر امامت رک گئی ہے, امامت آگے نہیں بڑھ رہی, 8ویں امام ہے ہی نہیں امام. اور فرقہ بنا واقفیہ, یعنی وقف سٹاپ, 7ویں امام پہ امامت سٹاپ ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ 7ویں امام پردہ غیبت میں گئے, شہید نہیں ہوئے. دیکھیں کانسپیرنسی مطلب جو سازش ہے وہ کون تیار کر رہا؟ شیعہ. مال دنیا کی محبت, سٹیٹس, اقتدار, طاقت, نشہ. نشہ فقط شراب کا نہیں ہوتا, نشہ کرسی کا بھی ہوتا ہے, نشہ شہرت کا بھی ہوتا ہے. میں اپنی فیلڈ کے اعتبار سے بھی کہہ دوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے, بعض اوقات نشہ خطابت کا بھی ہوتا ہے, نشہ مجمع کا بھی ہوتا ہے, ہر چیز کا نشہ ہو سکتا ہے. نشے کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ شے کہ جو مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر کے شیطان کی یاد میں داخل کرتے ہیں, وہ نشہ ہے. نشہ نیند کا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کو نیند کا نشہ ہوتا ہے, زیادہ کھانے کا نشہ, مطلب الگ الگ. میں ہر ایک ابھی سب حلال حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں, تب نیند کے لیے بھی آیا ہے, بعض روایات میں مفہوم ہے کہ اپنے آپ کو اس نیند کے نشے سے محفوظ رکھو. زیادہ بہت سونا صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, روح کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. نیند کا نشہ کیا ہوتا ہے؟ اگر مشکل سے اٹھ گئے فجر پر تو تھوڑا تھوڑا یوں کر کے جو ہے وہ بمشکل وضو کیا, اللہ
بسم اللہ اس طرح کر کے نماز پڑھ لی پوری. اور ایسے کچھ پروفیشنل نمازی بھی ہوتے ہیں کہ نماز بھی ہو جائے نیند بھی خراب نہ ہونے پائے. تو صلوات کا ایک حق بنتا ہے یہاں پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہر امام کی زندگی میں ملتا ہے کہ سحر کے وقت وہ جاگ رہے ہوتے تھے. تفصیل اپنے مقام پر اب اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے, آپ سب کو توفیق دے انشاءاللہ. تو جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ مال و دولت کا نشہ تھا نا ان کے پاس. تب وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتویں امام کی تو شہادت ہی نہیں ہوئی, تو وہ تو وقف ہو گئی امامت. تو آٹھویں امام کو مانا ہی نہیں انہوں نے. آٹھویں امام کو نہیں مانا, اس کی دلیل کیا قائم کی؟ یہ میں 90 امام کی شہادت کی مجلس میں کیوں آپ کو تاریخ تھوڑی سی سنا رہا ہوں, تاریخ تو بہت طولانی ہے, میں فقط چند جملوں میں سنا رہا ہوں. اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آٹھویں امام نہیں, امام نعوذ باللہ من ذالک, اس لیے کہ ان کے پاس تو اولاد ہی نہیں ہے. امام محمد تقی کی ولادت ہی نہیں ہوئی, 47 ایئرز ہو گئے ہیں. اگر یہ امام ہوتے تو ان کے بعد کوئی اور ولادت تو ہوتی کہ ان کی امامت کا سلسلہ آگے بڑھتا. اس کا مطلب ہے کہ امامت رک گئی ہے. تو لوگ پوچھا کرتے تھے اپنے چاہنے والے بھی کچھ خلوص نیت کے ساتھ کہ مولا آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے تو اب سلسلہ امامت کیسے بڑھے گا؟ امام نے کہا کہ سیولد مولود, ایک مولود کی ولادت ہوگی. اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ لم یولد مولودا اعظم برکۃ منہ لشیعتنا, اس سے زیادہ بابرکت مولود ہمارے شیعوں کے لیے کوئی خلق ہی نہیں ہوا, ہونے والی ہے. یہ امام جواد علیہ السلام کے لیے. کیوں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک تو اس لیے بہت زیادہ بابرکت کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ساری دنیاوی حاجات وہ آپ مانگے امام محمد تقی علیہ السلام سے. دوسرا یہ بعض علماء کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ استخارے میں بھی امام محمد تقی علیہ السلام کا خاص وسیلہ پیش کرتے ہیں, اس لیے کہ استخارہ ہوتا ہے دنیاوی حاجات کے لیے. استخارہ آپ اس کے لیے تو دیکھ نہیں سکتے کہ میں خمس دوں کہ نہیں دوں, اگر واجب ہے تو مولانا صاحب کسی طریقے سے کوئی صورت نکالے. اگر حج واجب ہو چکا تو استخارہ اس کے لیے تو دیا, دیکھا نہیں جا سکتا کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں. ٹھیک ہے, میں اس گیدرنگ کی محفل استخارہ دے کے چلا جاتا ہوں. یہ تو ویسے ہی مثال ہو گئی کہ گوشت حرام ہو تو اللہم کل ولی کل کے کھا لو. اس میں تو استخارہ ہے دنیاوی معاملات کے لیے, تو اس میں امام محمد تقی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. ایک تو اس لیے امام کی ذات سب سے زیادہ بابرکت ہے. دوسرا اس لیے کہ امام کے وجود مطہر سے وہ مسئلہ حل ہوا ہے کہ جو اس سے پہلے شاید کسی اور امام کے زمانے میں پیش بھی نہیں آیا تھا, اور تا قیامت اگر امام محمد تقی علیہ السلام کا وجود مطہر نہ ہوتا تو مسئلہ حل بھی نہ ہوتا. اس لیے کہ اب امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی, 3 برس کے امام جواد ہیں. لوگ آگے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بعد امر امامت کن کے پاس ہے؟ کہا ان کے پاس ہے. تو یہ تو 3 برس کے. تو امام جواب دیتے ہیں آتینا الحکم صبیہ, کیا حضرت یحییٰ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں کہا کہ ہم نے انہیں بچپن میں نبوت عطا کی ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب عطا کی, مجھے نبی بنایا ہے؟ کیا گود میں نہیں کہا؟ آپ کی توجہات چاہتا ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فقرہ قرآن میں موجود ہے نا, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, سورہ مریم کی آیت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے, پڑھ کے سنا ہی نہیں ولادت کے وقت. اگر ہے میرے ساتھ سننے والے, تھوڑا سا اور آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کتاب عطا کی ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جب دست رسالت پر پہنچے تو پڑھنا شروع کیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. اللہ اکبر, بات واضح ہو رہی ہے. تو بہرحال فرق ہے عیسیٰ علیہ السلام اور فخر عیسیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مل کے اور صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ ایک مسئلہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ جو حل ہوا ہے کہ امامت کا تعلق سن و سال سے نہیں ہے. وہ کس امام سے حل ہوا ہے؟ 8ویں امام سے.
8वें امام کے بعد معذرت 9ویں امام سے 9ویں امام کے بعد 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام، وہ 6 برس کی سن میں امام ہوئے. حضرت حجت 5 برس کی سن میں امام ہوئے. آج بہت سے میرے یوتھ یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب سمجھ نہیں آتا کیسے پاسبل ہے کہ مثلا امیر المومنین نے 2 انگلیوں سے یا چلے ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا. یہ فکشنل سٹوریز ہیں یا حقیقت ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب آپ نے ائمہ علیہ السلام کو عام انسانوں پہ قیاس کرنا شروع کر دیا ہے. لا یقاس بنا احد، انہوں نے کہا ہمیں کسی اور سے قیاس نہ کرو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کا امامت پر یقین ہے تو مجھے بتلائیے کہ آپ کیا کمیونٹی میں سے کسی 6 برس کے بچے کو اپنی قیادت کے لیے منتخب کریں گے؟ نہیں. تو امام علی نقی علیہ السلام کیسے امام تھے؟ کیوں اپنے آپ سے قیاس کر رہے ہیں؟ یہاں معاملہ ہی جدا ہے. امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ امامت کی کیفیت ویسی ہے کہ جیسے ستارے ہوں آسمان پر، تمہارا ہاتھ پہنچ سکتا ہے کیا؟ امام رضا کی مثال ہے. یا اللہ، بات واضح ہو رہی ہے، ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. تو امامت کا تعلق، اب پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مرجعیت کا تعلق بلوغت سے. جس کی تقلید کی جائے اسے بالغ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ امامت کا تعلق بلوغت سے نہیں ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. یہ اس مسئلے کو حل کس نے کیا سب سے پہلے تاریخ میں؟ امام محمد تقی علیہ السلام. لہذا یہ اتنا اہم ترین معاملہ تھا کہ دیکھو قیاس نہ کرنا اس پورے سلسلے کو کسی اور پر. یہ ہمارے آج سارے سوالوں کا جواب ہے. 8 برس کا بچہ کیسے امام ہے؟ تو پھر فقط سوال خیبر پہ رکے گا نہیں. سوال یہ ہوگا کہ 8 برس کا بچہ کیسے ایک محفل میں 30,000 سوال کے جواب دیتا ہے. بات پہنچے مل کے اور صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی. اس بات کو سمجھانے کے لیے وقت نہیں ہے کہ 30,000 کیسے ممکن ہے کہ جواب دیے جا سکیں. وہ ایک جملے میں امام کے کئی سینکڑوں جواب ہو جاتے تھے اور سوال جواب اکثر تو پیش بھی نہیں آتے تھے. تمہارا سوال یہ تھا جواب یہ، تمہارا سوال یہ تھا جواب یہ، تمہارا سوال یہ تھا جواب یہ. یہ نہیں ہوا کہ اس نے آ کے بعض مرتبہ سوال بھول گیا، وہ پوچھا ہی نہیں اس نے، امام نے اسے سوال سے پہلے جواب دے دیا. یا ہم جیسے افراد کے لیے پیش آتا ہے، بعض اوقات لوگ فون کرتے ہیں، مولانا صاحب 2 مسئلے تھے، پہلا پوچھ لیا، اب کہتے پتہ نہیں دوسرا یاد ہی نہیں آ رہا. تو میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں کہہ سکوں تمہارا سوال یہ تھا، سوال کا جواب یہ تھا. خطیب میں اور حجت خدا میں زمین آسمان کا فرق، و تقابل ہی نہیں ہے یہاں پر. امام صاحب نے کہا تیرا سوال یہ تھا، سوال کا جواب یہ تھا. یہ تو اور اسی لیے تھا کہ وہ جب مامون نے امام کا امتحان لینا چاہا اور جب وہ گزر رہا تھا اپنی سواری سے اور بچے بہت سے بھاگ گئے تو امام اپنے مقام پہ کھڑے رہے تھے اور مامون نے کہا تھا کہ تم کیوں نہیں گئے؟ امام نے کہا تھا کہ جانے کے بچپن کا عالم ہے. کہ 3 وجوہات ہو سکتی. اتنا لاجیکل جواب کو دے سکتا ہے کہ 3 وجوہات ہو سکتی تھی جانے کی. یا تو راستہ تنگ ہوتا، یا میں نے کوئی جرم کیا ہوتا، یا تو ظالم ہے. کیا راستہ تنگ نہیں ہے. باتیں کچھ اور بھی کرنی تھی لیکن یہ بات آ گئی ہے تو میں پوری کر دوں. اور اس کے بعد وہ گزر گیا آگے، اور جب اپنے شکار کے بعد واپس آیا تو پھر وہ بچے کھیل رہے تھے، سارے بچے بھاگ گئے اور امام علیہ السلام وہی موجود تھے. اور پھر اس نے کہا کہ راستہ آپ کیوں نہیں گئے؟ فرار کرتے اگر کسی فرار کی اولاد ہوتی، حیدر کرار کی اولاد تو کیوں نہیں گئے؟ کہ میں نے تجھے وجہ بتائی تھی. کہ اچھا یہ بتلائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے اس وقت. اور اس وقت امام نے جواب دیا کہ کچھ لوگوں کو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے اور جب وہ بادشاہت کے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو اپنے تکبر اور غرور میں آ کر، اپنی دولت کے اظہار کے لیے اس نشے میں آ کر وہ چاہتے ہیں کہ ہم شکار پر گئیں. اور جب شکار پر وہ جاتے ہیں تو پھر اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان کچھ راستوں کو خلق کیا. یہ اسے کون جانتا تھا کہ زمین و آسمان کے درمیان بھی کوئی راستے موجود ہیں؟ اور ان کے درمیان اللہ نے کچھ بادلوں کو رکھا، ان بادلوں میں کچھ مچھلیوں کو رکھا ہے. وہ باز کو بھیجتے ہیں شکاری، اور وہ شکاری باز ان زمین و آسمان کے درمیان راستوں میں کچھ خاص مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں. اور جب وہ شکار کر کے واپس آتے ہیں تو بادشاہ وقت انہیں اپنے ہاتھوں میں لے کر خانوادہ عصمت و طہارت کے بچوں سے امتحان لیتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے لم یولد مولود اعظم منہ برکت، ان سے زیادہ بابرکت مولود کو متولد نہیں ہوا.
اس لیے کہ سمجھا سکیں کہ دیکھو تم فرق سمجھو، ایک عالم میں اور امام میں فرق سمجھو. کیا کہنے، سبحان اللہ. جو واقعی حقیقی عالم ہے نا، چاہے کتنا ہی بڑا ہے وہ جب اگر واقعی اس کی معرفت ہے تو جب وہ پہنچے گا ان کی بارگاہ میں، ہو نہیں سکتا بس سوائے اس کے کہ کوئی اور چاہ رہا ہو کہ اپنے سر کو جھکائے وہاں پر، تعظیم بجا لائے. آغا حسن زادہ آمولی لکھتے ہیں کہ میں ایک بہترین جیومیٹری کے ایکسپرٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے خوشنودی خدا کے لیے، یہ انہوں نے لکھا کہ میں نے خوشنودی خدا کے لیے اس سے ایک بات پوچھنا چاہی تاکہ اسے ہدایت کی طرف ملتفت کروں. کہنے کا مقصد تھا کہ میں اپنا علم نہیں جھاڑنا چاہتا تھا وہاں پر، خوشنودی خدا کے لیے میں نے ایک بات شروع کی اس سے. میں نے اس کے سامنے ایک جیومیٹریکل ایکویژن بنائی. دیکھیں اسپیریکل ہوتا ہے، ایک اس کی ایکویژن ہوتی ہے کہ دو ٹرائنگلز ہیں جو ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بنا کے تو نہیں سمجھا سکتا یہاں پر، لیکن یہ کہ میں نے اس کے سامنے یہ تصویر بنائی اور میں نے کہا اس سے تم جیومیٹری کا ایکسپرٹ ہو، یونیورسٹی میں پروفیسر ہو، یہ بتاؤ اس جیومیٹریکل فیکٹر سے کتنی ایکویشنز کو ڈرائیو کر سکتے ہو؟ کتنی؟ اس نے کہا 10 اس سے ڈرائیو ہو جائیں گی، 10 مختلف صورتیں اس سے نکل سکتی ہیں. تو انہوں نے کہتے ہیں میں نے اس کو پلٹ کر کہا اگر 20 ہو تو 20 نکال لے تو کوئی کہ بڑا ایکسپرٹ ہوگا کوئی جو اس سے 20 ایکویشنز کو نکال سکے. میں نے اسے کہا 200 ہو تو مجھے دیکھ کے ہنسنے لگا کہ آپ کیا مذاق کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی تصویر سے 200 ایکویشنز کہاں سے نکلیں گے. میں نے اس سے کہا کہ ہمارے ایک جید عالم گزرے خواجہ نصیر الدین طوسی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کشف القناع کے نام سے، اس میں اس صورت کی قریب 500,000 ایکویشنز لکھی ہیں. 497,664 ایگزیکٹلی یہ لکھی انہوں نے، پورا رسالہ اس پہ لکھا ہے. میں نے اس کو دکھایا، انگوش بدندہ تھا. اچھا کون ہے خواجہ نصیر الدین طوسی؟ ٹریگنومیٹری میں جس نے انقلاب برپا کیا. 16 سینچری میں جن کی کتابیں فرینچ لینگویج میں ٹرانسلیشن ہوتی تھی، جنہوں نے اصول کافی کی شرح لکھی ہے، جنہوں نے وہ علم کلام کی یعنی علم عقائد کی کتاب لکھی کہ تاریخ کا دارہ بدل دیا جس شخص نے، یعنی تجرید الاعتقاد لکھی، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اس پر ان کے شاگرد علامہ ہلی نے کشف المراد لکھی شرح میں. عجیب 35 سے زیادہ کتابیں لکھی جس میں سے ہر ایک کی پتہ نہیں کتنی کتنی جلدیں. تو اس ایک فیکٹر سے 500,000 کے قریب انہوں نے فیکٹرز نکالی، ایکویشنز نکالی. تو کہتے ہیں وہ جیومیٹری کا جو پروفیسر تھا نا، وہ اپنے یعنی شوق تھا، وہ کچھ نہیں کیا کہے گا سامنے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ یہ جو ہے نا خواجہ نصیر الدین طوسی، جب ان کی وفات ہوئی نا تو یہ بغداد میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے امام محمد تقی کے جوار میں دفن کرنا، ان کی شہادت کے مجلس میں سنا رہا ہوں نا بس، اور میرے کفن پر لکھنا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، ایک کتا ہے جو اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا. عالم ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ان کے سامنے خاضع و خاشع ہو، باقی تو عالم ہی نہیں ہوتا کوئی. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہاں پر اب 8 برس کا سن 6 برس کا سن بات نہیں ہے. یہاں پر 3 برس کے سن میں جب سوال ہو، سدیر سوال کریں اور کہ کیا آپ امام ہوں گے، اور امام جواب دیں کہ نحنو خزانۃ علم اللہ، ہم اللہ کے علم کا خزانہ ہے، وترجمان وحی اللہ، اللہ کے وحی کے ترجمان ہیں، وحجت اللہ البالغہ علی من دون السماء وفوق الارض، جو کچھ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہے سب پر اللہ کی حجت ہم ہے. یہ معاملات حل ہو رہے ہیں امام محمد تقی کی امامت سے. اور اس کے بعد جو اعمال کا ایک سلسلہ امام کی جانب سے، جو میں نے عرض کیا بات وہیں ادھوری، ابھی تو بات جہاں سے شروع تھی عرض جواد میں تو پوری بات ہو نہیں سکی، کہ امام کا لقب ہے جواد. تو امام مامون نے بھی جب امام سے مانگا کہ مجھے کچھ دے دیجئے جس سے میری جان کی حفاظت ہو جائے، امام نے اسے بھی حرز جواد دے دی. میں نے عرض کیا کہ بزرگ علماء اور رفا یہ کہتے ہیں کہ اگر ازدواج کے معاملے میں یعنی میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاقی ہے
تو یہ کام کیجئے کہ صدقہ دے اس نیت سے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاملات کو ٹھیک کرے، سورہ فلق سورہ ناس کو پڑھ کے سوئیں، اور حرز امام جواد بازو میں باندھ دیں، اور ساتھ میں سدھر بھی جائیں۔ انڈیا کی تو مجھے مثال نہیں پتا، پاکستان کی مثال میں دے سکتا ہوں کہ ایک ماں نے بچے کو دیکھا کہ وہ گڑ گڑا کر بہت دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ جو مزار قائد ہے نا وہ کراچی کے بجائے لاہور میں ہو جائے، لاہور میں مزار قائد ہو جائے۔ تو ماں نے کہا کہ یہ کیا دعا ہے کہ لاہور میں مزار قائد؟ کہ اس لیے کہ وہ امتحان میں یہی لکھ کے آیا ہوں، اب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں کہ کاش ہو جائے۔ حرکتیں شیطانوں جیسی ہوں، اور پھر بازو پر تعویذ گھوم گھوم کر کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی۔ یہ زندگی ہماری۔ مولانا بچہ 15-16 سال کا ہو گیا، بہت بگڑ گیا، کوئی تعویذ دے دیں۔ تو آپ نے 15 سال تک کیا کیا تھا؟ یہ تو حضرت حجت ہی کر سکتے ہیں کہ وہ سر پر ہاتھ رکھیں تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو کر سکتے ہیں۔ ولایت تکوینی رکھتے ہیں تو کر سکتے ہیں، باقی تو شاید کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اب میں کیا کروں، مجھے اتنی گھن آتی ہے ایسے نام لینے آتے، لیکن بات پہنچتی نہیں جب تک کھل کے بات نہیں۔ بالی ووڈ ہمیں دیکھنا ہے، ہالی ووڈ ہمیں دیکھنا ہے، ہر قسم کے چینلز ہمیں دیکھنے ہیں، نیٹ فلکس تک رات رات بھر ہمیں دیکھنا ہے۔ مولانا بچہ نماز فجر کا پابند ہو، پارٹیز میں ہمیں جانا ہے، ونڈو شاپنگ کی بھی حدیں پار ہو گئی ہیں، کہیں تو رک جاؤ میرے بھائی۔ تو جب بچہ یہی دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، امام جواد نے فرمایا، جن کی مجلس میں آپ تشریف فرما، من اصغى الى ناطق فقط عبدہ، جو کسی کو بہت غور سے سنتا ہے وہ فقط سن نہیں رہا ہوتا، وہ اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ جی، بالی ووڈ بہت غور سے سنتے ہیں، آپ فقط سن نہیں رہے، وہ دیکھ نہیں رہے، آپ اس کے بندے ہیں، آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ کلچر آپ کی زندگی میں آئے گا، وہ خرافات آئیں گی زندگی میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ کہیں کہ میں ہر قسم کا غلط کام کرتا رہا ہوں اور بچہ نہ کر، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو سافٹ ڈرنک سے روکنا چاہتے ہیں، آپ کو پہلے خود چھوڑنی پڑے گی۔ کیا نہیں ہے رسول اللہ کا واقعہ؟ کائنات سے بڑھ کے کون مبلغ ہے ان کا، کہ جب ایک ماں لے کر آئی اپنے بچے کو کہ یا رسول اللہ یہ کھجور بہت کھاتا ہے، میٹھی چیزیں بہت کھاتا ہے، اسی طرح کہیں کہ نہ کہ آپ کی نصیحت اثر کرے گی۔ اب روایت میں تردید میری جانب سے کہ رسول اللہ نے کہا 3 دن بعد آنا یا 40 دن بعد آنا، بہرحال کئی دنوں بعد بلایا اسے، اور پھر نصیحت فرمائی۔ ارے وما ينطق عن الهوى کی زبان ہے، ان هو الا وحی یوحی۔ یا رسول اللہ آپ نے پہلے دن کیوں نہیں نصیحت کر دی تھی؟ کہا اس دن میں نے خود کھجور کھائی ہوئی تھی۔ اگر کسی، میں کیسے اسے کہتا کہ نہ کہو؟ میری بات کا اثر ہی نہیں ہے، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میری بات کا اثر ہی نہیں ہے۔ اگر میں کسی حد تک صحیح، کم از کم خود بھی کچھ نہ کر پاؤں، اپنے آپ کے لیے کیا کہے انسان، چھوڑ دے، ورنہ اثر ہی نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی بات کے بچے پر اثر ہوگا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دنیا داری کی پارٹیز کو کم کیجیے، لغویات کو کم کیجیے، بچے پر اس کے ساتھ وقت گزار کے توجہ دیجیے۔ اور امام جواد نے کہا جو غور سے کسی کو سنتا ہے وہ اس کی عبادت کرنے لگتا ہے، تو پھر آگے فرمایا کہ اسے دیکھنا چاہیے، اگر وہ شیطان کی بات سن رہا ہے تو شیطان کی عبادت کرے گا، رحمان کی بات سن رہا ہے تو رحمان کی عبادت کرے گا۔ جی یا علی مدد۔ کوئی بھی محفل ہو، جس محفل میں آپ حدیث کے ساتھ پڑھ کے ائمہ کو بلاتے ہیں، اس میں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہم امام زمان علیہ السلام کو اس محفل میں نہ بلا سکیں۔ پھر میں ہر بات امام جواد علیہ السلام سے جوڑ کے کر رہا ہوں۔ امام کی جو اپنی جو محفل تھی نکاح کی، اس میں امام کا نکاح ہوا تھا، ظاہر ہے کہ زیادہ 1 گھنٹے کی گفتگو ہوتی ہے، اس میں کیا کیا باتیں ہو سکتی، خود امام کا جو ازدواج ہے وہ ایک الگ موضوع ہے۔
امام کا ام فضل سے ازدواج ہوا، بہرحال مامون کی بیٹی سے، لاولد رہی وہ، اسی نے زہر دیا بعد میں. پھر امام نے ازدواج کیا حضرت سمانہ مغربیہ سے، جس سے امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جانتے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور ہے کہ بعض مصلحتوں کے تحت حجت خدا ازدواج تو کر لیتا ہے کچھ خواتین کے ساتھ، لیکن جو نسل رسالت اور امامت ہے وہ اس سے آگے بڑھے گی کہ جو پاکیزہ خاتون ہے. اب لے آؤ کسی کو بھی یہاں پر. اور یہ بھی معتبانہ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ آپ تقیتاً کوئی کام کریں تو الگ موقع ہے، تقیے کا موقع آ جاتا ہے تو بہت سی چیزیں جو اصل میں نہیں ہوتی آپ کو پریٹینڈ کرنی پڑتی ہیں. لیکن اگر رسول اللہ کی ان ازواج کے لیے جن سے وہ راضی نہیں تھے آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی سافٹ کارنر ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کیا کریں کہ ان کا تعلق رسول اللہ سے، تو آپ کو پھر ام فضل سے بھی ہمدردی رکھنی چاہیے. کیا کہنے، بے دلیل ہے. پھر ان کا بھی امامت سے رشتہ ہے. پھر آپ کو زیادہ بنت اشعث سے بھی رکھنی چاہیے جس نے امام حسن کو زہر دیا تھا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کا تعلق ہے. بس میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو امام نے خطبہ نکاح خود پڑھا، وہ خطبہ نکاح جو آج ہر محفل میں، ہر نکاح کی محفل میں وہی خطبہ پڑھا جاتا ہے. الحمدللہ اقرارا بنعمت ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیت وصلی اللہ علی محمد سید بریۃ وعلی الاصفیاء من عطرۃ اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناهم بالحلال عن الحرام. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا تناکحوا وتناسلوا تکثروا فانی اباہی بکم الماء یوم القیامہ ولو بالسیف. یہ خطبہ نکاح امام نے پڑھا. یوٹیوب میں ایک آپشن ہوتا ہے سلو کر کے بھی دیکھنے کا، اس کو سلو میں دیکھ لیجیے گا. یہ نکاح وقت ضائع. عالم وہی ہونا چاہیے نا کہ جو ٹیکنالوجی سے آگے چل رہا ہو تھوڑا سا. امام نے خطبہ نکاح پڑھا. مجھے یاد ہے کہ شاید میں 2 یا 3 سال پہلے اس خطبہ نکاح پہ تھوڑی سی بات کر چکا ہوں، لہٰذا واپس ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا اس وقت، کم از کم وقت نہیں ہے. تو وہ خطبہ نکاح، اس میں ایک جملہ ضرور ہے، ان اغناہم بالحلال عن الحرام. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے ہم مخلوقات پر کہ اس نے حلال کے ذریعے سے ہمیں حرام سے محفوظ رکھا ہے. فلسفے کو سمجھے عزیزان گرامی نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک حلال کا راستہ دیا ہے کیونکہ فطرت میں رکھا اللہ نے جنسی خواہشات کو. جیسے بھوک کو فطرت میں رکھا ہے، اللہ منع نہیں کر سکتا کہ کچھ نہ کھاؤ، خلاف فطرت ہے. عیسائیوں کے یہاں جو روحانیت آ گئی خلاف فطرت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس ڈیزائر کو تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام بھی کیا، اس کو چینلائز کیا. جیسے کھانے کے لیے کہا یہ چیز کھاؤ یہ چیز نہ کھاؤ، ویسے ہی ہے کہ فطرت میں ہے تمہاری اس خواہش کو رکھا اللہ نے، اس کے لیے ایک سلسلہ دیا نکاح کا. اور اسے بھی کتنی باتیں رک رک کر کروں، اسے بھی آسان بنائیے خدا کے لیے. حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی رشتہ آ جائے تمہاری بیٹی کے لیے اور تم اس کی 2 چیزوں سے مطمئن ہو، اس کے دین سے اور اس کی امانت سے، تو پھر انتظار نہ کرو. اس لیے کہ اگر تم نے انتظار کیا اور خواہ مخواہ اسے ملتوی کرتے رہے تو جو فتنہ اور فساد حضور زمین پر برپا ہوگے اس میں تم بھی شریک ہو. حال بتا ایک طرف. دوسری طرف سے یہ بھی کہا کہ دیکھو کہ اپنی کریمہ کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، یعنی اعتدال کا راستہ. اللہ تعالیٰ نے یا اس کی حجتوں نے ہر بیٹی کو کریمہ کہا ہے. کریمہ جانتے کس کا لقب ہے؟ کریمہ اہل بیت بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا لقب ہے. سبحان اللہ. یعنی نہ سینسلیس ہوگا بے صبری دکھاؤ، نہ بلا وجہ ملتوی کرو. تو اس وقت جب وہ نکاح کی محفل ہوئی، امام نے خطبہ پڑھا. اس خطبے سے پہلے وہ مناظرہ ہوا تھا یحییٰ ابن اقسم والا، وہ تو آپ کو یاد ہے نا انشاءاللہ، کہ حالت احرام میں کوئی شکار کر لے تو کیا کفارہ ہے نا. تو امام نے 22 صورتیں بنائی تھیں اس کی، تو نہیں دہراتا اسے، چلیں پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی. اور دیکھیں امام نے اس سے 22 صورتیں بنا کے پوچھا تھا کہ پہلے بتا تو صحیح تیرا سوال کیا ہے. حل میں تھا، شکار حرم میں تھا، احرام کون سا احرام تھا،
غلطی سے کیا تھا, جان بوجھ کے کیا تھا, پہلی مرتبہ کیا تھا, بار بار کیا تھا, کر کے توبہ کر لی تھی, یا مصر تھا, نادم ہو گیا تھا یا نہیں تھا, جانور کا کیا تھا یا پرندے کا کیا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ایک شرعی مسئلہ ہے, اگر گھر پر مورگیج ہے تو خمس ہے یا نہیں. ہم نے کہا کہ یہ مورگیج آپ نے قرض کی نیت سے لیا تھا یا استنقاذ المال کی نیت سے لیا تھا؟ اگر قرض کی نیت سے لیا تھا تو مسئلہ الگ ہے, استنقاذ المال کی نیت سے لیا تو مسئلہ الگ ہے. مطلب اسلام اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں جتنا آپ مولویوں نے بنایا ہوا ہے. کیا آپ سیدھا سیدھا بولیں. امام جواد علیہ السلام سے کہو, یہ ایک سوال پوچھا ہے تو 22 صورتیں بنا رہے ہیں ایک میں. نہیں ہے, جو حکم خدا ہے وہ ہے. اور اس کے بعد جب یحییٰ ابن اقسم کو شکست دی امام نے, اس کے بعد مامون نے اپنی بیٹی سے ازدواج کیا, اس لیے کہ اس ازدواج کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو علویوں کی جانب سے بغاوت کا خطرہ تھا, کیونکہ امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا تھا مامون نے, اس کو دبانا چاہتا تھا کہ نہیں میرے حالات ٹھیک ہیں ان سے. امام نے بھی اس لیے ازدواج کر لیا کہ بہت سارے اہل بیت کے چاہنے والے جو مختلف علاقوں میں بہت شدید مشکلات میں تھے, انہیں اس کے ذریعے سے کچھ راحت مل جائے گی. یہ حکمت تھی امام کی. ٹھیک ہے, امام نے ازدواج کر لیا. لیکن جیسے ہی خطبہ نکاح پورا ہوا, مخارق نام کا ایک شخص تھا, جو میں کہنے لگا تھا, مخارق نام کا ایک شخص تھا, وہ کھڑا ہوا اور اس نے گانا گانا شروع کیا نکاح کی محفل میں. کتنی کامن ہے مامون کی محفل بعض ہماری محفلوں سے. اس نے امام علیہ السلام نے سر جھکا دیا, تھوڑی دیر تک سر جھکا کے رکھا, اس کا سر کو اٹھایا, اسے دیکھ کر کہا کہ اتق اللہ یا ذو الاسنن, اب تو تو بوڑھا ہو گیا ہے, اب تو اللہ سے ڈر لے تھوڑا, نہ جا مال دنیا کے پیچھے. ٹھیک ہے. امام محمد تقی علیہ السلام نے پسند نہیں کیا کہ جب نکاح کی محفل ہو تو یہ گناہ ہو رہا ہو. پھر آ کے یہ نہ کہا کریں کہ مولانا صاحب رشتے نہیں چل رہے آگے, یا طلاقیں بہت ہو رہی ہیں, حالات بہت سخت ہیں, اتنی زیادہ دل گرمی نہیں ہے. جب ہے ہی شیطان کے نام سے آواز, تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے پھر. بات آگے بڑھا تو امام علیہ السلام سے یعنی ایک طرف سے وہ عقیدے کا تحفہ پہنچا ہے کہ 8 برس کے سن میں امام, دوسری طرف سے ان اخلاقیات کے معاملات کا تحفہ جو امام نے بار بار تنبیہ فرمائی, تیسرا کہ جو بار بار مختلف پریشانیوں سے نجات کے لیے راستے فراہم کیے, جس میں سے ایک حرز امام جواد ہے, جس کو میں تبرکاً پڑھ ہی دوں آپ کی خدمت میں, کہ امام نے کہا یا نور و یا برہان یا مبین و یا منیر یا رب ایک فن شرور و آفات دور و اسألک النجات یوم ینفخ فی الصور. یہ آپ کو مفاتیح الجنان کے حاشیے میں مل جائے گا, اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اور اپنے بازو پہ باندھ سکتے ہیں. ایک سوال ایک عالم دین سے یہ بھی کیا گیا کہ بلکہ آیت اللہ بہاؤالدینی جو مدفون ہے فی معصوم قوم کے حرم میں, وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک شخص کو کسی نے زور سے پتھر اٹھا کے مارا, اور میں نے سمجھا کہ اس کا تو کام تمام ہو گیا. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ اٹھ کے چلنے لگا آرام سے, تو میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا کہ میں سمجھا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تمہارا. اس نے کہا میں نے حرز امام جواد باندھا. اہم حرز امام جواد اسلام رکھے اپنے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ رکھے, شیطانی نظروں سے محفوظ رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. حضرت بہاؤالدین نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی نے جب ان سے پوچھا کہ کبھی ایسے معاملات پھنس جاتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ پھنس کہاں سے رہا ہے. یہ بڑا سوال ہوتا ہے کہ مولانا صاحب جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں مشکل, سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ معاملہ کہاں سے مشکل ہے, وہاں جا کے حل کیجیے. لیکن اگر سمجھ نہ آ رہا ہو تو 4 کام کیجیے. ایک کا انہوں نے صدقہ دو, دوسرا کا رد مظالم دو. رد مظالم یعنی شاید ہوتا ہے کہ کسی اور کا حق تمہاری گردن پر رہ گیا, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے, تو رد مظالم دے دو. ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی بد دعا یا نفرین تمہارے ساتھ چل رہی ہو. سبحان اللہ. تیسرا کا حدیث قصہ پڑھو, اور حدیث قصہ کے آخر میں سیدہ کونین کا توسل کرو. اس کا بڑا گہرا تعلق ہے امام جواد کے مصائب سے, میں جب منزل مصائب پہ پہنچوں. اور چوتھا کہا کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ تمہارا کام کیوں پھنس رہا ہے بار بار, چاہے میں کے ازدواج کا معاملہ ہو یا کوئی اور ویزا کا معاملہ ہو, کوئی اور ایسی چیزیں, سمجھ نہیں آ رہا کیوں رک رہا ہے معاملہ, بزنس کا معاملہ ہے, وہاں صاحب جہاں کہیں جاب اپلائی کرتا ہوں, جاب بہت اچھا انٹرویو ہوتا ہے, بہت اچھا سلسلہ جاتا ہے, لیکن کال نہیں آتی وہاں سے. ایک قربانی کریں, کسی بھیڑ بکری گوسفند کی قربانی کیجیے, خوشنودی امام جواد کے نام پر, اور پھر دعا مانگیں. اس کا گوشت غربا کو تقسیم کروائیے, مجرب ترین عمل ہے.
صحیح ہے, کتنی برکتیں ہو گئی. یہ سلسلہ ہے. ایک آخری مجھے پیش کرنے دیں, میں بات جا رہا ہوں منزل مصائب پر, تقریباً مصائب تک پہنچوں گا تو شاید ایک گھنٹہ ہو جائے گا مجھے. نماز اول ماہ کا تحفہ وہ کس نے دیا ہے؟ امام جواد علیہ السلام. آپ میں سے بہت سے پڑھتے ہی ہیں ماشاءاللہ نماز اول ماہ. یہ کیوں آج سنا رہا ہوں؟ کیونکہ کل 29 ذی القعدہ ہے تو پہلی ذی الحج قریب ہے. نماز اول ماہ یعنی پہلی ذی الحج کو, ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو نماز یہ پڑھ کے دیکھیں, یقین فرمائیے گا اس کے وہ اثرات میں نے دیکھے کہ وہ لوگ جو گھبرا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ, نماز اول ماہ کے ذریعے سے بہت سی آفتوں بلاؤں سے محفوظ رہے. سادہ سے طریقہ امام جواد پڑھا کرتے تھے. یہ روایت مصرا سے کہ کانا ابو جعفر الثانی, ابو جعفر ثانی کہا جاتا ہے. ابو جعفر یعنی امام محمد تقی علیہ السلام, وہ جب اذا داخلہ شہر جدید, جب نیا مہینہ داخل ہوتا تھا تو یصلی نماز پڑھتے تھے. پھر رکعت الاولا, پہلی رکعت میں الحمد مرتن, ایک مرتبہ الحمد, اور آگے لکھا ہوا ہے 30 مرتبہ تو مومنین پڑھتے ہیں. روایت جو لکھی وہ میں آپ کو سناؤں تو آپ کو اور لطف آئے گا. امام سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھتے تھے جتنے دن اس مہینے میں ہونے والے ہوتے تھے. روایت یہ ہے. کیا بات ہے بیٹا, بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ پاپا کے پاس بیٹھ جاؤ. اب یہ چونکہ مجھ جیسے کم نصیب کو پتہ نہیں ہوتا کہ 29 ہیں یا 30 ہیں, لہذا علماء نے کہا 30 پڑھو احتیاطاً, ورنہ امام پڑھتے تھے اس عدد کے مطابق جو اس مہینے میں ہونے والا ہوتا تھا. جی یہ شیخ طوسی نے مصباح المتاجر میں اس طرح سے لکھا ہے اسے. اور دوسری رکعت میں الحمد ایک مرتبہ, پھر ثانیہ الحمد مرتن وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, اس سورہ کو 30 مرہ یعنی پھر 30 مرتبہ. وہ بھی مثل ذالک لکھا ہوا ہے, امام اتنے ہی پڑھتے تھے جتنا کا وہ مہینہ ہونے والا ہوتا تھا, ہم 30 مرتبہ پڑھیں احتیاطاً. اس کے بعد یہ تصدق, نماز 2 رکعت ختم کریں, صدقہ دیں. یہ پہلی تاریخ کا عمل ہے. صدقہ دیں, پہلے سے کسی مستحق سے بات کر کے رکھیں تاکہ آپ کا جو صدقہ ہے وہ اس وقت ڈیلیور ہو جائے جیسے آپ صدقہ الگ کریں, کیونکہ صدقہ اس وقت صدقہ پہنچتا ہے کہ جب آپ مستحق تک پہنچا دیں, تاکہ آپ کو اس دن کا صدقہ بن جائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اپنی جیب سے نکال دینے سے, کہیں سائڈ پہ رکھ دینے سے ابھی وہ صدقہ بنا نہیں صحیح طریقے سے. صدقہ جو اصل اس کا پراپر فائدہ اس وقت ملے گا کہ جب مستحق کے ہاتھ میں پہنچے. مستحق تو آپ اس دن پہنچا نہیں سکیں گے شاید, تو آپ پہلے سے بات کر کے رکھیں کہ جناب آپ کا ایک حق ہوگا میرے پاس ہے, میں انشاءاللہ آپ کو جب بھی فرصت ہوگی تو پہنچا دوں گا. ٹھیک ہے. بما یتسہل, امام اتنا صدقہ دیتے تھے جو آسان ہو, کو بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں کیا ہی بات ہے, لیکن جتنا آسان ہو کم از کم اتنا نکالیں. بعض لوگ اس نیت سے نکالتے ہیں کہ مثلا فرض کے $30 سے نکال دیا, روزانہ کا $1 کم از کم, یہ ایک آسان ترین ہے. 2 رکعت نماز, اس کے بعد صدقہ. اور حدیث میں آگے امام جواد علیہ السلام کے حدیث میں آگے وَمَعَ ذَلِكَ, اس نماز کے ذریعے سے یشتری سلامت کل شہر, وہ پورے مہینے کی سلامتی کو اللہ سے خرید لیتے ہیں. کیا پہنچ رہی ہے یہ امام جواد. یا اللہ یا اللہ, صحیح ہے. تو بے شمار, یعنی اب ایک کے بعد ایک آپ سلسلے کو بیان کرتے جائیں. آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کے سامنے 9 آیتیں پڑھ دوں. کیوں یہ 9 آیتیں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ طوسی نے تو یہ نماز لکھی ہے. ایک ہے سید ابن طاؤس عالم, بہت بڑے, ان کی کتاب ہے دروع الواقعہ, جس کا انگلش ٹرانسلیشن بنے گا پروٹیکٹیو شیلڈز, یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا اعمال آپ کو کرنے چاہیے شیطان کے شر سے. اس میں انہوں نے وہ اعمال لکھے, اس میں نماز لکھی, اور نماز کے بعد کہا کہ یہ 9 آیتیں بھی پڑھ لو. اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ امام جواد علیہ السلام ہی کی روایت سے عمل ہے یا نہیں, اس نماز کے بعد یہ ایک الگ سے عمل ہے, لیکن بہرحال یہ ہے 9 آیتیں. میں آیت نمبر کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں, بعد میں ریکارڈنگ ہوگی, آپ دیکھ لیجئے گا. یہ میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ موجودہ حالات میں دیکھیں نا, کووڈ وغیرہ یہ سب چیزیں, بڑی انسرٹنٹی, آپ کو جواب بہت کچھ جو آپ کے ذہن میں سوال آتے ہیں وہ قرآن کی آیتوں سے مل جائے گا, ان 9 آیتوں سے, چونکہ اس میں سلامتی کی بات ہو رہی ہے, اس میں تسلی دینے کی بات ہو رہی ہے. پہلی آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ انسان تو فکر نہ کر,
اپنے رزق کے معاملے پر. کوئی زمین میں چلنے پھرنے والا ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے اوپر نہ لے لیا. کیوں پریشان؟ 2 رکعت نماز پڑھو والی نماز ولما، اس کے بعد یہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. آگے آیت ہے کہ یعلم مستقرها ومستودعها، وہ خدا خوب جانتا ہے کہ وہ اس رزق کو دینا کہاں پر ہے، انسان کو سونپنا کہاں پر ہے، اس انسان کو کہاں سے وہ رزق پہنچانا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. کل فی کتاب مبین، ہر چیز جو ہے نا کھلی ہوئی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس. اس کے بعد اگر امام علیہ السلام سے روایت ہے تو گویا امام نے کہا دوسری آیت سورہ انعام کی، یہ ہے آیت نمبر 17، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. کہ دیکھو اگر خدا تم تک کوئی چیز مشکل پہنچانا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکتا اسے. ٹھیک ہے، خدا کو کیا کوئی بڑے بڑے لشکروں کی ضرورت ہے کیا؟ ایک نظر نہ آنے والی چیز سے پوری دنیا کو روک کے رکھا ہے. کوئی لشکروں کی ضرورت. لوگ کہتے تھے ابابیل کا، میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ابابیل نے آ کے کیسے ہاتھیوں کو مارا ہوگا. ابابیل تو نظر تو آ رہے تھے نا کم از کم. لے آئیے کووڈ، نظر آ رہا ہے کسی کو؟ نہیں، ہر ایک انسان پریشان ہے. ہاں وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ خیر پہنچانا چاہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قادر بھی ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. دعا میں پروردگار کوئی اسے روک نہیں سکتا جسے تو دینا چاہے، کوئی اسے دے نہیں سکتا جسے تو روکنا چاہے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، بندوں سے نہ مانگے. اگر اللہ اب تک عزت پہنچانا چاہے گا کوئی روک نہیں سکتا اس کو. ساری دنیا مل کے جمع ہو جائے، اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ سید ابن طاؤس نے لکھا سورہ طلاق کی 7ویں آیت، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. کا گھبراؤ نہیں، مشکل کے بعد اللہ آسانی دینے والا ہے. دیکھیں سیلف ایکسپلینیٹری ہے سب کچھ. سورہ کہف کی پھر آیت نمبر 39 کا ایک حصہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کہ دیکھو ہوتا وہی ہے کہ جو خدا چاہتا ہے، تسلی رکھو، ہوتا وہی ہے کہ جو خدا چاہتا ہے. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیا کہنے، سبحان اللہ. صدقے میں امام جواد علیہ السلام کی ترتیب بھی سبحان اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، خدا ہی بہترین کارساز ہے اور وہی کافی ہے. سورہ پھر آیت نمبر 6 یعنی اس تسلسل میں سورہ غافر کی آیت نمبر 44، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ جانتے ہیں آپ آیت درصل پروردگار میں نے اپنے امور کو تیرے سپرد کر دیا اور تو ہی اپنے بندوں سے باخبر ہے. پھر آیت نمبر 7ویں آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار ظلم میں نے کیا اپنے آپ پر، غلطی میری ہے، مانے اس بات کو. ٹھیک ہے. پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 24، یہ 8ویں آیت ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ میرے دل کے بڑی قریب آیت ہے. کچھ آیت ہوتی ہیں آپ کو بہت ہارڈ ٹچنگ، آپ کے دل پہ لگتی جائیں. یہ پتہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کا کلام ہے. کیا بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قتل کر دیا مصر میں، وہاں سے اس خوف سے نکلیں، ہجرت کی ہے. فخرج موسیٰ من قومہ خائفا یترقب، قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خوف کے عالم میں ہجرت کی. اجازت دیں کہ میں ایک جملہ کہوں جہاں تک مومنین ہے. مولا کائنات سے جب آخر وقت میں پوچھا گیا تھا کہ علی انت افضل ام موسیٰ، آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ کہنا افضل، میں افضل ہوں. کہا مولا لما، کیوں؟ کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو خوف کے عالم میں، ڈر کے عالم میں نکل رہے تھے. اور کہا جب میں شب ہجرت بستر رسالت پر سویا تو علی نے کہا کہ وہ نیند مجھے نصیب ہوئی کہ ایسی نیند کبھی زندگی میں نصیب ہی نہیں ہوئی. سکون تھا مجھے. ہائے ہائے بالکل. مصر سے پہنچے مدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، کچھ نہیں ہے، گھر تو چھوڑ دیجئے کہ پناہ گاہ کوئی ملے، کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیٹھے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رب اے میرے پروردگار انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو چھوٹا سا بھی کوئی خیر میری طرف بھیج دے تو میں اس کا فقیر ہوں. کہا یہ آیت پڑھو تم، نماز اول ماہ میں آیت پڑھو، چھوٹا سا بھی کوئی خیر بھیج دینا تو میں فقیر ہوں اس وقت اس کا. خواتین کچھ لوگ پانی بھر رہے ہیں، حضرت شعیب کی بیٹیاں وہاں پر موجود ہیں،
انہیں پانی بھرنے نہیں دے رہا کوئی. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں. ان کو انہوں نے کنویں سے پانی نکال کے دیا, کہا کہ آپ ہمارے گھر تک پہنچا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے باغیرت, حجاب کیسا خیال, پہلے وہ آگے چل رہی تھی, حضرت شعیب کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے تھے. فوراً انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے آگے چلنے دو, آپ پیچھے آ جائیے, آپ مجھے بتلاتی جائیے کہ راستہ کہاں پر ہے. حجاب کا ایسا اہتمام کیا. اس کے بعد پہنچے, حضرت شعیب کی بیٹیاں پہنچی شعیب علیہ السلام کے پاس. کہا بابا انہوں نے ہماری مدد کی ہے اور یہ قوی اور امین ہے, یعنی طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں, ان کی نگاہوں میں حیا ہے, امانت ہے. صحیح ہے. تو حضرت شعیب کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ شاید ملاقات ہو رہی, اريد ان کے حق, کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں تمہارا اپنی کسی ایک بیٹی سے. جی, اور وما اريد ان اشق عليك, میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا. دیکھو حضرت شعیب کہہ رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین, تم انشاءاللہ مجھے صالحین میں سے پاؤ گے. آغا محسن قراتی نے کیا کہا یہاں پر, انہوں نے ایک تفسیر میں بیان کیا کہ میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا. یعنی حضرت شعیب سسر ہیں, حضرت موسیٰ داماد ہیں, تو بھی داماد, کہ میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین, اگر میں نے تم پہ کوئی مشقت نہیں ڈالی, میں سادگی سے نکاح چاہتا ہوں, تو تم مجھے صالحین میں سے پاؤ گے. نماز کے آخری سلام میں کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا, شکر, نماز تو سب کو یاد ہے ماشاء اللہ سے, وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر سلام ہو اور اللہ کے صالح بندوں پر سلام ہو. میری بات سنیے گا. اس کا مطلب کہ صالحین میں کون ہے؟ صالحین میں وہ بھی ہیں وہ ان لاز کے جو اپنے داماد یا سسر کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں. قرآن کی روشنی میں صالح فقط نماز روزہ نہیں ہے, نہ ڈالو بلا وجہ مشقت میں. ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے, ہمیں یہ بھی اس طرح کا گھر چاہیے, اس طرح کا جہیز چاہیے, اس طرح کا ہمارا سسٹم ہے, ایسا ہے ویسا ہے. کیوں ڈال رہے مشقت؟ ہمیں فینسی سی ویڈنگ چاہیے, ہمیں کم از کم جو ہے نا 10-15 لاکھ پتہ نہیں کتنے ڈالرز کا خرچہ چاہیے, ہزاروں ڈالرز کا مثلا خرچہ چاہیے. نہ, مشقت میں نہ ڈالیں. اگر آپ ان لاز, آپ بہو ہیں, بہو کو مشقت میں نہ ڈالیں. آپ کے داماد کوئی ہے, ماشاءاللہ داماد کو مشقت میں نہ ڈالیں. آغا محسن قراتی نے کہا اس آیت کی روشنی میں, کیونکہ حضرت شعیب نے کہا کہ میں آپ کو مشقت میں, اپنے داماد سے کہہ رہے ہیں, میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالوں گا, انشاءاللہ اللہ مجھے صالحین میں سے قرار دے گا. جب ہم کہتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یعنی پروردگار ہم پر سلام ہو اور تمام ان لاز پر سلام ہو کہ جو اپنے داماد اور بہو کو مشقت میں نہیں ڈالتے ہیں. صالحین میں وہ بھی شامل ہے نا. جی سوچیں, اللہ تعالیٰ نے آسان لائف رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ اب آپ نماز پڑھتے ہوئے نہ سوچنے لگے گا کہ مجھ پہ سلام ہو رہا ہے نماز میں. سبحان اللہ. مولانا نے جو تقریر کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مجھ پہ بھی سلام, پوری جماعت میں مجھ پہ سلام بھیج رہے ہیں, اس لیے کہ میں تو اپنے نہیں. اللہ بچائے بھائی. اور کیونکہ ہر ایک اپنے اپنے گریبان میں جا کے دیکھے, ابھی کسی اور کے لیے نہیں, اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں. آخری آیت سورہ انبیاء کی آیت پڑھیں, آیت نمبر 89, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پروردگار تو مجھے بے سہارا نہیں چھوڑنا, بغیر وارث کے نہیں چھوڑنا. یہ آپ نماز اول ماہ میں, سبحان اللہ, اس کے بعد یہ 9 آیتیں پڑھیں. میں چیلنج وغیرہ کرنا نہیں چاہیے, امام علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں اتنی جرت آگے کہہ رہا ہوں, آپ کی زندگی نہ بدل جائے آپ میری مجلس سننا چھوڑ دیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں آپ سے, خطیب کے لیے سب سے زیادہ ریڈ الرٹ لائن ہوتی ہے کہ اس کی مجلس پر سننا چھوڑ دے. میں کہہ رہا ہوں سننا چھوڑ دیجیے گا مجھے, اگر آپ کی روحانی مادی معنوی زندگی میں کوئی فرق نہ آ جائے. ہاں یہ نہ ہو, ہمارے قم میں ایک استاد تھے, وہ کہتے تھے کہ جب نئے نئے طالب علم کوئی قم میں آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک جوش جذبہ ہوتا ہے, تو وہ نماز شب یہ ساری عبادات, تو کہتے ہیں 1-2 دن نماز شب کے بعد وہ جا کے دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ استاد محترم کوئی مجھے کرامت نہیں نظر آ رہی, دن میں تارے نہیں نظر آ رہے, پتہ نہیں کیا بات ہے. اتنی جلدی تو بندوق کی گولی اثر کرتی ہے جتنی جلدی آپ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دعا وہ بھی انشاءاللہ اثر کرے گی, لیکن اس کو آپ تھوڑا سا کنٹینیوشن میں رکھیں. میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ جن مومنین نے ایک مرتبہ خالی 1 مہینے یہ عمل کیا نا, انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ مہینہ ہی کچھ الگ گزرا ہے باقی زندگی سے. اتنا سے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ ریکارڈڈ ہے, آپ کو مل جائے گا یہاں سے. یہ کس کا ہدیہ ہے؟ نام تو لیں ان کا, صلوات تو بھیجیں ان کو. اللہم صلی علی
سبحان اللہ. علیہ السلام صلوات. صحیح. امام جواد علیہ السلام کے مناظروں پر بات بالکل نہیں کر سکا. وہ جب مولا توفیق دیں گے تو بات کریں گے انشاءاللہ اس پہ بھی. اور ہاں، تقی امام کا لقب ہے. تقی کا مطلب کیا ہے؟ جس کا وجود مجسم تقویٰ ہو. جو تقویٰ کے راستے پہ چلے اسے متقی کہتے ہیں. جو خود عین تقویٰ ہو اسے تقی کہتے ہیں. جس کا بولنا تقویٰ ہو، جس کا چپ رہنا تقویٰ ہو، جس کا سونا تقویٰ ہو، جس کا اٹھنا تقویٰ ہو، جس کا دیکھنا تقویٰ ہو، جس کا نگاہ بند کرنا تقویٰ ہو. صحیح ہے. جس کا لمحہ بلمحہ تقویٰ ہو. صحیح ہے. جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا. مجلس ختم کرنے لگا ہوں. ہے میرے ساتھ؟ میں دو جملے اور کہہ دوں آپ کے سامنے. جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا. اور اس کا تقویٰ عذاب ہے یا رب کہ جس کے دل میں علی نہیں ہوتا. پورا نہیں پڑھا آپ نے؟ زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، نبی بولے خدا بولا علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا. نعرے حیدری. آخر تک مرحوم محمد افضل سلیمان ابن عبد الحسین علی، جن کے سویم کی بھی آج مجلس ہے، کل تدفین ہوئی ہے ان مرحوم کی. آپ میں سے جو جو تدفین میں تھے تقریباً سب نے ان کی قبر پر ہاتھ رکھ کر آخر میں انگلیوں کے نشان کے ساتھ کیا پڑھا ہے؟ 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھی ہے. یہ کس نے بتایا؟ یہ روایت کس کی ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام. اب بات ظاہر ہے، باتیں تو اتنی ہیں کہ پھر بات کبھی ختم نہ ہو سلسلہ، ہے نا. یہ روایت کس کی ہے؟ یہ امام تقی علیہ السلام کا حکم ہے. بلکہ فرمایا کہ جب تم قبر پہ جاؤ، قبر پر ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرو، اللہ اسے بھی اور تمہیں بھی محشر کے شدائد سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے محفوظ رکھے گا اس سورہ انا انزلنا کے صدقے میں. جی جی، محفوظ رکھے گا اللہ. صحیح. تو یہ امام تقی علیہ السلام ہی کی حدیث ہے. اور کیا ان کا نصیب کہ جس بارگاہ کے وہ فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں، اسی بارگاہ میں ان کی مجلس سویم ہو رہی ہے، جہاں انہوں نے اپنے مال میں سے اس طرح سے خرچ کیا کہ ان کے اپنی فیملی ممبرز کو نہیں پتا تھا. یہ مجھے ان کے فیملی ممبرز سے خود بتایا کہ جب اس بارگاہ کو پرچیز کیا جا رہا تھا انہوں نے اس طریقے سے اسے خرچ کیا تھا کہ پتہ نہیں تھا. بلکہ کہتے ہیں کہ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے نا. 2 سال پہلے بعض فیملی ممبرز کو ان کو پتہ چلا ہے. 2 سال پہلے فقط، وہ بھی انہوں نے تو ظاہر نہیں بتایا، کسی اور نے یہاں بات کرتے ہوئے جب باتیں نکلی کہ اچھا فلاں صاحب کا بھی کنٹریبیوشن تھا، ان کا بھی کنٹریبیوشن تھا، تو ان کا اچھا محمد افضل سلیمان ان کا بھی کنٹریبیوشن تھا. ہم تو خود فیملی ممبر ہمیں پتہ نہیں تھا. یعنی واقعی ایسے کہ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے کو پتہ نہ چلے، عزت محفوظ رہے. یہ بھی سنت امام جواد ہی تو ہوئی، اور کیا ہوا؟ عطا کرنا. امام جواد علیہ السلام سے کسی نے آ کے کہا کہ مولا ایسے عطا کیجئے کہ جو آپ کے کرم کا مقام ہے. امام نے اتنا خوبصورت جواب دیا. امام نے کہا وہ تیری ظرفیت نہیں ہے، اس لیے کہ میں بے نہایت سے متصل ہوں. جو میرے کرم کا مقام ہے تو ظرفیت نہیں ہے ہی نہیں. اللہم صلی علی اس جواب کو انشاءاللہ کبھی اللہ مجھے توفیق دے کے سمجھا سکوں کہ مطلب کیا ہے اس کا. کہ تیری اہلیت نہیں ہے، اس لیے کہ میں متصل ہوں بے نہایت سے، جو ہمارے کرم کا لیول ہے. ہاں پھر اس نے کہا کہ مجھے میری اہلیت کے مطابق دے دیں. سوال بدلا اس نے. پھر امام نے 200 دینار دیے اسے.
جو زندگی بھر کے لیے کافی تھے اس کی. تو 200 گولڈ کوئنس وہ دیے اسے, جو اس کے. صحیح بات واضح ہو رہی ہے جی. تو وہ جو جود اور سخاوت کی جو جھلک ہے وہ مرحوم میں تھی کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا, چھپا کے بھی دیا. اس کے بعد ہمیں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ابو القاسم رضوی صاحب نے بتایا کہ چونکہ جب ہم یہاں پر آئے تھے تو تقریباً وہ تو اس وقت کافی علیل ہو چکے تھے اور تقریباً گھر میں ہوتے تھے, تو ہم نے ان سے کم ملاقات کی, لیکن مولانا صاحب کی ان سے زیادہ ملاقاتیں رہی ہیں کہ ریگولر قبرستان کی مجالس میں, ریگولر نماز جماعت میں. تو وہ جو ان کا کنٹریبیوشن تھا امام بارگاہ کے لیے وہ آج باقی ہے عزیزوں. جب جب یہاں مجلس ہوتی رہے گی اور جب جب یہاں پر اہتمام ہوتا رہے گا اس مرحوم کو ثواب پہنچتا رہے گا. یہ سیکھنے کی بات ہے مجھے اور آپ کے لیے, یقین فرمائیے. حتیٰ اگر اسے سیل کر کے کہیں اور بھی جاتے ہیں تو ان کا کنٹریبیوشن تو رہے گا نا اس میں, اسی کے ذریعے سے آگے جا رہے ہیں نا. یہ باقی رہ گیا ہے. باقی چیزیں ہو سکتا ہے ان کی وہ ختم ہو گئی اب, کیوں؟ اس لیے کہ ورثہ میں تقسیم ہو جائیں گی اب. دیکھیں ایسے ہی ہے یا نہیں. رسول اللہ نے ایک قربانی کی تھی اور اپنی ایک زوجہ سے کہا تھا گوشت ڈسٹریبیوٹ کر دو. اچھا البتہ جو قربانی اب جو آنے والی ہے ذی الحج میں, اس کا گوشت ایک حصہ کھانا خود بھی تاکید ہے اس کی, ٹھیک ہے. لیکن ایک قربانی ایسی تھی کہ جس میں رسول اللہ نے ڈسٹریبیوٹ کر دو. ان کو ایک ران کا پیس اچھا لگ گیا تو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ وہ ڈسٹریبیوٹ سب تقسیم کر دیا؟ کہ رسول اللہ باقی تو سب دے دیا, یہ ایک اپنے لیے رکھ دیا ہے. حضور نے جواب دیا وہ جو دے دیا ہے نا دوسروں کو, در حقیقت وہ ہمیشہ کے لیے رہ گیا ہے. یہ نہیں کہ یہ رہ گیا ہے, وہ رہ گیا ہے. وہ دے دیا ہے یہ رہ گیا ہے, کہا نہیں یہ ختم ہو جائے گا وہ رہ گیا ہے. جو مال میرے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو یہاں دیا ہے وہ باقی رہ جائے گا. یہاں کا مطلب کسی بھی نیک کام میں. جی عزیزان گرامی, تقریباً مجھے اپنے آپ کو روکتے روکتے بھی 1.25 گھنٹہ ہو گیا شاید تقریباً, اور میں منزل مصائب پہ نہیں آیا ابھی. تو آپ کا بھی تھوڑا سا اس میں شاید قصور میں کہہ سکتا ہوں, آپ پہ ڈال سکتا ہوں, اس لیے کہ آپ اتنے گھور کے مجھے توجہ سے دیکھ رہے تھے, میں نے کہا شاید پتہ نہیں. تو یہ بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں. آپ دل میں نہ گھبرائیے گا کہ مولانا صاحب نے اشارہ لے لیا کہ 25 منٹ اور پڑھو. یہ بیچارے نے اپنے خلوص ایمانی سے نعرہ لگایا ہے, ان کے ماں باپ کی تربیت ہے. سبحان اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. امام جواد علیہ السلام جب آج ان کی شہادت کی شب ہے تو پرسہ پیش کرنا ہے. باب الحوائج کے پوتے ہیں امام جواد, صحیح ہے, خود بھی باب الحوائج ہیں, کاظمین میں مدفون ہیں اپنے دادا کے جوار میں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے فرزند ہیں. اے مولا رضا آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں, آج آپ کے جوان فرزند کی شہادت ہے. یاد آ رہا ہے کربلا میں ایک بوڑھے باپ نے جوان کا لاشا اٹھایا جی. اور بی بی معصومہ قم کے بھتیجے ہیں امام محمد تقی, پھوپھی ہیں ان کی. تو میں ان کی خدمت میں, معظمہ بی بی کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں, اور امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں خاص تعزیت پیش کرتا ہوں. ان کے بابا ہیں. تو یا امام جواد آپ مظلومانہ شہید کیے گئے. ہو نہیں سکتا کہ میں سیدہ کونین کے مصائب نہ پڑھوں آج. اس کی ایک وجہ ہے, کچھ نہ کچھ اشارہ کرنا مجھ پہ واجب ہے. کیوں؟ امام جواد ابھی 4 برس کے بھی نہیں ہوئے تھے, 3.5 برس کے تھے. تو اپنے بابا امام رضا کے ساتھ ہیں اور بار بار زمین پر ہاتھ مارتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے جاتے ہیں. امام رضا علیہ السلام علم امامت سے سب جانتے ہیں. پوچھا کہ اے بیٹا جواد, اس وقت یہ گریے کی کیفیت کیوں ہے آپ کی کہ آپ اپنے آپ کے لیے گویا اپنے سینے پر ہاتھ مار رہے ہیں, زمین پر ہاتھ مارتے ہیں, بے ساختہ روتے جاتے ہیں, گریہ کرتے جاتے ہیں. تو جواب دیا کہ بابا وہ یاد آ گیا کہ صنع بأمی, جو میری ماں فاطمہ زہرا کے ساتھ ہوا تھا, وہ بابا اس وقت دل کو بہت تڑپا رہا ہے. یعنی امام رضا علیہ السلام کے سامنے اپنی ماں فاطمہ زہرا کے مسائل, کوئی امام ایسے ہیں نہیں جنہوں نے اپنی جدہ فاطمہ زہرا پر گریہ نہ کیا ہو. اور یقین جانیے میں نے بزرگ علماء قم سے سنا ہوا ہے کہ جس امام کی بھی شہادت کی مجلس ہوتی ہے وہ مولا خود مجلس میں تشریف لاتے ہیں.
صاحب ازاں ہیں، وہ پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں، لیکن اگر ان مصائب میں ان کی ماں فاطمہ زہرا کا ذکر ہو جائے تو فقط وہ نہیں آتے، پھر 14 کے 14 تشریف لاتے ہیں۔ پھر جب اگر سیدہ کونین کے مصائب ہوں تو علی ابن ابی طالب بھی یہاں پر ہیں، سب سے بڑھ کے رسول اللہ بھی یہاں پر ہیں، میرے زمانے کے امام زمانہ بھی یہاں پر ہیں، تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں کہ جو میری ماں سیدہ کے ساتھ ہوا ہے وہ یاد آ رہا ہے، اور میں کاش یہ جملہ ہے کہ ان دونوں کو قبروں سے نکال سکوں اور انہیں جلا سکوں، جن کے دلوں میں مبغضان اہل بیت، اعداء اہل بیت کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی سافٹ کارنر ہے، وہ کیا منہ دکھائیں گے امام محمد تقی علیہ السلام۔ وہ یاد آ رہا ہے کہ جب سیدہ کے سینہ اطہر میں کیل پیوست تھی، کہاں ہیں سادات رونے والے؟ سیدہ در و دیوار کے درمیان تھی اور ایک شقی دبا رہا تھا دروازے کو، اور بی بی کہہ رہی تھی فَخُذِينِ فِضَّا عَلَىٰ مَا قَدْ قُتِلَ فِي بَطْنِ احشائی، اے فضا جلدی سے مجھے سنبھال لینا، جو میرے شکم میں محسن تھا وہ مار دیا گیا۔ یا اللہ، میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، دیکھیں میں امام جواد کی خوشنودی کے لیے یہ چند جملے کہہ رہا ہوں، اور پھر میں مولا کو جو زہر دیا گیا وہاں تک آ رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ، گریہ کرتے جائیے گا۔ دیکھیں سیدہ وہ مظلومہ بی بی ہیں کہ ان کے بچوں کے سامنے ان پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ اس جملے کی نفسیات کو کبھی آپ سمجھ پائیں نا، میرے خیال میں میری مائیں بہنیں سمجھ پائیں گی کہ کسی مستور پر اس کے بچوں کے سامنے کہ جو 6 اور 7 برس کے ہوں ہاتھ اٹھا کر اسے مارا جائے۔ ایک بزرگ ایران کے عالم تھے، ان کے پاس ایک ہسبینڈ وائف آئے تھے، آپس میں کافی اختلاف تھے، وہ جو شوہر تھا اس کا ہاتھ اٹھ جاتا تھا، اس نے کہا، بیوی نے کہا کہ میں حتیٰ اس کے ساتھ ہر حالت میں رہ لوں گی، لیکن اس سے ایک بات کہیں، اگر کبھی یہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے نا میرے بچوں کے سامنے نہ اٹھائے۔ وہ عالم بہت رونے لگے، انہوں نے کہا کہ میں نے کیا ایسی بات کر دی کہ آپ اتنا رو رہے ہیں؟ کہا ایک عام خاتون یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اگر شوہر بھی اس کا اپنا شوہر، جائز نہیں ہے یہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جائز ہے، وہ بچوں کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھا لے۔ اللہ نے حسین کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مدینہ کی گلیوں میں کبھی مغیرہ نے مارا، کبھی ایک لعین نے ایسا مارا کہ سیدہ زمین پر گر گئی، اور سیدہ کی چادر مدینہ کی خاک سے خاک آلود ہو گئی۔ لہذا امام حسن مجتبی اس گلی سے نہیں گزرتے تھے، کہتے تھے اس گلی پر میری ماں پر ہاتھ اٹھایا گیا تھا، میرے سامنے تحریر کو پھاڑ دیا گیا تھا۔ سیدہ فریاد کرتی رہی، بابا ابنتوں کی فاطمہ تکذب، تیرے بعد تیری بیٹی کو جھٹلایا گیا بابا، بھرے دربار میں جھوٹا کہہ دیا گیا بابا۔ عزیزوں خدا کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین کے۔ قیامت کا سما ہے، آہستہ آہستہ دل پہنچ رہے ہیں، کبھی مدینہ پہنچے جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی قبروں تک، اور کبھی کاظمین پہنچے باب المراد امام محمد تقی کا حرم۔ اے مولا جب عاشور پر چہلم پر آتے تھے آپ کے حرم میں حاضری ہو جاتی تھی، مولا اب تو زمانہ گزر گیا، مولا دل تڑپ رہے، معصوم کی جانب سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ میں جلد سے جلد مولا کا زوار بنائے۔ لیکن امام کا عالم 25 برس میں ام فضل نے زہر دیا، انگور میں زہر ملا ہوا تھا، امام ایسے تڑپ رہے تھے جیسے روایت میں جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال دیا، زہر ایسا تھا کہ پیاس بہت لگ رہی تھی، کہتے تھے اللہ تعالیٰ پہنچے کربلا تک یا نہیں پہنچے۔ امام کا حجرہ چھوٹی کربلا بنا ہوا تھا، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ جب امام کی صدا بلند ہوئی اس ملعونہ نے اپنی کنیزوں کو بلایا، عزیزوں نہ ہوتا روایت پہ تو اللہ پڑتا یہ، امام طلب کے چیخ رہے تھے، کنیزوں کو بلایا کہ حجرے کے باہر کھڑے ہو کر تالیاں پیٹنا شروع۔ یا امام جواد، خاص طور پر رضوی سادات کو میں پرسہ پیش کرتا ہوں کہ وہ اسی نسل سے، امام جواد کی نسل سے ہے، آپ کو خاص سیدوں کو میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ حجرے کے باہر لکھا ہوا ہے کہ سیٹیاں بجا رہی تھی، گانے گا رہی تھی، تالیاں بجا رہی تھی تاکہ امام جواد کی گریے کی آواز، اور سیدہ کا فرزند اندر جان دے رہا تھا۔ شاید تڑپ کے کہا ہوگا اے پروردگار میری تو کوئی بہن بھی موجود نہیں جو کم از کم میرے لاشے پر آ کر پرسہ دے سکے۔ یا اللہ، امام
امام جواد علیہ السلام کے جنازے کو چھپانے کے لیے چھت پر بھی رکھا گیا کہ وہاں چھت پر پڑا رہے، کسی تک کوئی بات پہنچنے نہ پائے، یہ بھی ایک جگہ پر موجود ہے۔ اور پرندوں نے اس میں کہ جیسے چھت پر پرندوں نے طواف کرنا شروع کر دیا میرے مولا کے جنازے کا۔ کچھ صاحبان فہم کو خبر ہوئی کہ یہاں لگتا ہے کہ کوئی مظلوم موجود ہے اوپر، پرندے ایسے گریا کر رہے ہیں، ایسے نوحہ کر رہے ہیں، کسی مظلوم کی لاش کا طواف کر رہے ہیں۔ بس لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، ایک مظلوم کا لاشا کربلا میں، گھوڑوں کی ڈابوں تلے بابا اللہ شاہ، حسین کی بسلیاں ایک طرف ہو گئی، سر ایک طرف ہو گیا، سینہ اثر ایک طرف ہو گیا۔ جب 4 سال کی بچی پہنچی تو سونے کی جگہ نہ ملی سینے پر، کہا بابا آپ کے سینے پر ٹاپوں کے اتنے نشان ہیں۔ بس عزیزوں، ماتمداریوں کی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ عطا فرمائے۔ امام جواد بغداد میں تھے، انہیں زہر دیا گیا۔ امام علی النقی 6 برس کے تھے، کہاں پر؟ مدینہ میں تھے۔ مدینہ میں ایک لوح کو، ایک تختی کو دیکھ رہے تھے، اچانک امام علی النقی نے گریہ کرنا شروع کیا۔ ایک خاص شخص تھا جسے امام جواد نے وہاں سپرد کیا تھا امام علی نقی علیہ السلام کے، تو اس نے پوچھا کہ مولا اچانک آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اس وقت بغداد میں میرے بابا کی شہادت ہوئی ہے، اللہ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے سے مجھے اطلاع ملی ہے کہ میرے بابا شہید ہو گئے۔ جملہ پہنچا سکو؟ مولا شہادت تو ہو گئی لیکن بڑے احترام سے خبر ملی ہے آپ کو شہادت کی۔ جانتے ہیں کربلا میں ایک بیمار تھا کہ جس کے باپ کا سر نو کے نیزہ پر تھا، شہادت کی خبر ایسے ملی کہ وہ بیمار بچہ کہہ رہا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم، اے میرے بابا آپ کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا۔ امام علی النقی معجزے سے پہنچے، آخری جملہ کہنے لگا ہوں، امام علی النقی معجزے سے پہنچے، اپنے بابا کے غسل و کفن کا اہتمام کیا، امام جواد کو دفن کیا گیا، جس کا وارث تھا دفنانے کا اہتمام ہو گیا۔ کسی امام کا لاشا 3 دن تک نہیں بڑھا رہا، فقط کربلا میں ایک امام کا لاشا تھا، وارث تھا، موجود تھا، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، سجاد کا جسم کانپ رہا تھا۔ بی بی زینب نے دیکھا، کہا وہ بھی اماں انہوں نے اپنے لاشیں دفن کر دیے، میرے بابا کا لاشا نہیں دفنایا، کیا میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے؟ بی بی زینب نے چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا دیا، لیکن نہیں، جس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوں وہ بی بی اونٹ سے کربلا پہ منہ کے بل گھٹنیوں کے بل چلتے حسین کی لاش تک۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایوہ التقی الجمال یا ابن رسول اللہ۔ 25 برس کے تھے امام علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کو یاد کر کے امام پر گریہ کرتے جائیں۔ وہاں بھی ایک جوان شہید ہے، یہاں بھی جوان شہید ہے۔ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع۔ سبحان اللہ، اس سے بہتر ماحول ہو نہیں سکتا۔ امام جوان کے نام پر یا علی عند اللہ اشفع۔ ایک مرتبہ اور حاجات کی برابری کے لئے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا